اعلان نبوت سے پہلے کا وہ واقعہ ذہن میں لائیں. جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہے، عین شباب کا عالم ہے، قریش مکہ، اہل مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرتے ہیں. تعمیر کعبہ سارے کے سارے قریشی، سارے کے سارے خاندان والے، قبائل والے مل کے کرتے ہیں. بڑے اچھے حالات میں افہام و تفہیم کے ساتھ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. جب آخری مراحل میں تعمیر پہنچی، حالات بدل گئے. یکا یک وہ خاندانی عصبیت، وہ فخر اور مباحات اور وہ خاندانی رعونت اور انانیت جاگ اٹھی. قضیہ یہ پیدا ہوا کہ یہ حجر اسود جو کہ جنت سے آیا ہوا عظیم پتھر ہے، وہ حجر اسود جو ہمارے باپ ابراہیم خلیل کی علامت اور نشانی ہے، وہ حجر اسود جس کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، اسی حجر اسود کا بوسہ عظیم انبیاء نے لیا ہے، رسولوں نے لیا ہے، امام الانبیاء نے لیا ہے، سید الانبیاء نے لیا ہے. وہی حجر اسود جب تک اس کا بوسہ نہ لیا جائے، وہ بوسہ چاہے کسی صورت میں ہو، طواف والے کا طواف مکمل نہیں ہے، حج والے کا حج مکمل نہیں ہے، عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل نہیں ہے. اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حجر اسود وہ پتھر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا. جس شخص نے ایمان کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، یہ حجر اسود قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا. تو حجر اسود عظیم پتھر، بڑا شان والا پتھر. معاملہ یہ پیش آ گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ کون نصب کرے گا. یہ کونے میں پتھر کون لگائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک تاریخی موقع تھا، بڑی شرافت اور بہت بڑا اعزاز تھا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام بلند ہو جائے گا کہ حجر اسود کو اس نے اپنے مقام پہ نصب کیا تھا. سارے کے سارے قبائل والے کہنے لگے، ہمارا قبیلہ اعلیٰ، ہمارا خاندان اعلیٰ، یہ اعزاز تو ہمیں ہی حاصل ہوگا. ہمارا سردار، ہمارا سربراہ ہی اس حجر اسود کو اس کے مقام پہ نصب کرے گا. دوسرا کہنے لگا، نہیں نہیں، تم کون ہوتے ہو؟ یہ اعزاز تو میں لوں گا، حجر اسود تو میں اس کی جگہ پہ نصب کروں گا. سارے کے سارے قبائل نے اپنے اپنے حق کا اعلان کر دیا، یہ حق میرا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ حق میں حاصل کروں گا، یہ اعزاز میں حاصل کروں گا. بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی، تلواریں نکل آئیں، جنگ کی تیاری ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، قتل و غارت گری ہوگی. پھر آخر میں جو بچے گا وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کرے گا. اور عالم یہ تھا، قبائل نے پیالے بھرے خون کے پیالے بھر کے اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے. یہ بہت بڑا وعدہ ہوتا تھا، بہت بڑا عہد و پیمان ہوتا تھا. اپنی بات سے پھرنا نہیں ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جانا ہے. جیسے یہ خون کا بھرا ہوا پیالہ ہے، ایسے ہمارا خون بہہ جائے گا اور ندیاں بہہ جائیں گی، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اتنے نازک حالات اختیار کر گئے. آخر ایک قریشی کہنے لگا، یار ایک بات، ایک تجویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اگر وہ تجویز قبول کر لو تو شاید ہماری کوئی افہام اور تفہیم ہو سکے، یہ خطرہ ٹل سکے، اختلاف ٹل سکے. کیا تجویز ہے؟
کہنے لگے آج یہاں بیٹھے رہو، رات یہیں پہ گزارو، بس دیکھو کہ کل صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ داخل کون ہوگا نہ ہمیں پتا، نہ تمہیں پتا، نہ کسی سردار کو پتا، بس ہم یہاں سارے کے سارے سردار بیٹھے رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح تک انتظار کرتے ہیں، سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسی کو یہ اعزاز مل جائے گا۔ سارے کے سارے کہنے لگے ہاں یہ تیری تجویز تو ایسی ہے جس میں کوئی جانبداری نہیں ہے، یہ تجویز ایسی ہے جو قابل عمل ہو سکتی ہے۔ ساری رات انتظار ہوتا رہا اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ دیکھتے رہے کہ کون ہے جس کو یہ اعزاز ملتا ہے، کون ہے جو لڑائی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو افہام اور تفہیم میں بدلے گا، اختلافات کا حل کون پیش کرے گا۔ ساری رات انتظار کرتے کرتے جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، اچانک سرداروں نے دیکھا وہ ہستی آ رہی ہے، وہ ہستی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ جو ہی وہ قریشی، جو ہی وہ سردار، وہ قبائل نظر دوڑاتے ہیں، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کی زبان پہ آتا ہے جا صادق جا امین، یہ سچا آ گیا ہے، یہ امانت دار آ گیا ہے، یہ صداقت کا سرتاج آ گیا ہے، امانت کا سرتاج آ گیا ہے، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم سارے کے سارے مل کے اس کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ یہی ہستی اس قابل ہے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رحمت للعالمین تھے، آپ ہی تو دکھے دلوں کے سہارا اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، آؤ میں تمہیں بھی اس اعزاز سے محروم نہیں کرتا۔ آپ نے چادر پھیلائی اور چادر پھیلا کے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور فرمایا کہ سارے کے سارے قبائل کے سردار آ جائیں، سارے کے سارے قریشی آ جائیں، بڑے بڑے سردار آ جائیں، سب مل کے چادر کو اٹھائیں، سب مل کے چادر کو اٹھائیں گے، حجر اسود کو اٹھانے میں سب کے سب شریک ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب نے خوشی خوشی اور بڑی خوشی کے ساتھ حجر اسود کو وہ چادر کو اٹھایا اور چادر کو اٹھا کے حجر اسود کو لاتے گئے۔ جب خانہ کعبہ کے قریب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس حجر اسود کو اس کونے میں نصب کیا، وہ نصب کرنا ہی تھا۔ سارے کے سارے اختلافات محبت میں بدل گئے، سارے کی ساری لڑائیاں اور جھگڑے صلح صفائی میں بدل گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کتنا اعتبار تھا، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی کتنی وابستگی تھی، اپنے بڑے بڑے جھگڑوں میں آپ کو فیصل مانتے تھے۔